کبھی حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہوتے، کبھی بائیں ہوتے، کبھی آگے کبھی پیچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کے اوپر حملہ نہ ہو جائے، دائیں سائڈ سے کوئی حملہ نہ کر لے، میں اس لیے یہاں آ جاتا ہوں. جب مجھے تسلی ہو جاتی ہے تو میں دوسری طرف آ جاتا ہوں، یہاں سے مجھے تسلی ہو جاتی ہے تو میں آگے آ جاتا ہوں، وہاں سے تسلی ہو جاتی ہے تو پھر میں جو ہے پیچھے آ جاتا ہوں. اب جب مدینہ پہنچتے ہیں تو سراقہ بن جوشم جو تعاقب میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا ہے، سیرت آپ نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی. پھر اس کا گھوڑا جو ہے وہ زمین کے اندر دھنسا جاتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتا ہے، پھر آتا ہے پکڑنے کے لیے، چونکہ 100 اونٹ کا ابو جہل نے وعدہ کیا تھا، اور 100 اونٹ آج کے 100 مرسیڈیز یا 100 رولز رائلز کا آپ حساب لگا لیں. پھر قریب آتا ہے، پھر گھوڑا دھنس جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا سراقہ تم مال کی لالچ میں آئے ہو نا؟ تو کہتا ہے ہاں بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ کسرا کے جو بادشاہ ہیں اس کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے؟ وہ بڑے مشہور تھے اس وقت. اس نے کہا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. حضرت عمر کے زمانے میں دور خلافت میں جب یہ ایران فتح ہوتا ہے تو اس وقت کے یہ کسرا کے بادشاہ کے کنگن حضرت عمر کے سامنے آتے ہیں. بوڑھے ہو گئے تھے حضرت سراقہ، مسلمان ہوئے، صحابی بنے. تو حضرت عمر نے بلایا، کہ اللہ کے رسول نے سونا تو مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کی تمہیں میں یاد دہانی کروا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اس کنگن کو اپنے ہاتھ میں پہن لو. کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سراقہ اس اونٹ کو چھوڑ دے، کسرا کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. تو خیر یہ زندگی ہے، یہ سفر ہے ہجرت کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھیں کہ حضرت ابو بکر نے مال جان سب کچھ قربان کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس دین کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ سب کچھ داؤ پہ لگا دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ سارے صحابہ اگر نہ بھی ہوتے، ایک صرف حضرت ابو بکر صدیق کافی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کو چنا تھا. باقی صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن چونکہ یہ سنگ بنیاد تھے کلمے کی، تو کبھی گھر بیٹھ کر سیرت کو پڑھیں، اس ہجرت کو پڑھیں. اس ہجرت سے آپ کو کتنے سبق ملتے ہیں. کئی سبق آپ کی زندگی میں آپ کے لیے جو ہے وہ کامیابی بن سکتے ہیں، کہ اپنی کامیابی، جیسے میں نے کہا کہ حق پر ڈٹ جانا، صبر اختیار کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، اور جو ہے کئی دفعہ پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں کا مقابلہ کر کے خوف، لوگوں کی ملامتوں کی بے پرواہ ہو کر اپنے کام کو کرنا، اور اپنا راز لوگوں تک نہ پہنچانا، اپنے حد تک رہنا. یہ کئی ساری چیزیں جو ہمیں ہجرت کے ان سبق سے ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.